مجھے یہ بتائیے کہ جواد احمد بھی پاکستان کے ایک بڑا نام ہے، ظاہر ہے وہ گلوکار بھی رہے، آپ ایک پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کا حال جواد احمد جیسا ہوگا، تو میرا سوال یہ ہے کہ جواد احمد کا نام یا پیمانہ آپ کی تضحیق کیسے ہو گیا، جس بنیاد کے اوپر آپ بھڑک اٹھیں اور آپ اپنے آپ کو کہیں کہ مجھے گالی دی گئی ہے؟ جی ہرگز نہیں. ایک تو گالی دی گئی، اور میں اس کا ذکر اس لیے بار بار نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس پہ کوئی ہمدردی یا لیوریج یا مائلیج نہیں لینا چاہتا. میں ایک اصول اور نظریے پر کاربند رہتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں. جو کہا گیا گالی کے علاوہ وہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. میں نے اپنے ویلاگ میں بھی بے عینے ہی یہ جملے ادا کیے ہیں، آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جواد احمد جیسے شخص کو ذلیل کہے اور آپ سے متعلق یہ کہے کہ آپ کا حال بھی ویسا ہی ہوگا. میں پوری جانکاری سے، اللہ جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ جواد بھائی اس ویلاگ میں اس ویڈیو میں موجود ہوں گے، لیکن میں بڑی آنیسٹی کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جواد احمد عمران خان صاحب جیسے سیاستدانوں سے 1000 گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے، قابل احترام ہے. جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا. جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی جرنیل کو سلجھا ہوا اور جمہوری نہیں کہا. جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈسون نہیں کیا. جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی دوسرے کے گھر میں جا کے 5 بچوں کی ماں پر پھر تو آپ کو شاہ صاحب غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ جواد صاحب کو اتنا کامیاب سمجھتے ہیں تو پھر کوئی 1000 بار کہتا رہے. ایک آدمی ذلیل کہہ رہا ہے اس کو، آپ کے خیال میں مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ آپ کو کہہ رہا کہ آپ بھی ذلیل ہوں گے، آپ کے خیال میں غصے کی بات نہیں ہے. اور یہ غصہ کرنا نہ کرنا تو سیکنڈری اور ثانوی بات ہے نا. سب سے پہلے تو ایک بات پر گودل صاحب بات ہونی چاہیے کہ کیا ایک یونیفارم میں موجود آدمی کو کسی بھی طرح کا پولیٹیکل کامنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ کامنٹ ٹھیک تھا، وہ کامنٹ غلط تھا، وہ کامنٹ اشتعال انگیز تھا، اس میں گالی تھی نہیں تھی، سب سیکنڈری باتیں. بنیادی اصول یہ ہے، پہلے سب سے ہم یہ آپ ڈسکس کریں گے کہ کیا کسی بھی طرح کا سیاسی تعصب، سیاسی جملے بازی، کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی جملہ ایک آفیشیل کی جانب سے کہا جانا چاہیے یا نہیں. اچھا، میں اقرار صاحب آپ کے سامنے نا ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا، ایک ٹویٹ کیا. ان کا جی سیاستدان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اب آپ ایک سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے ہیں یا ایک پولیٹیکل کی فگر کے طور کے اوپر ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے. ہم نے دیکھا احسن اقبال، خواجہ آصف، نواز شریف، عمران خان کو تانگا پارٹی کا تانا دیا جاتا رہا. اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ کہا گیا تو کیا اب آپ ہر کسی کے پیچھے فون لے کر بھاگتے رہیں گے؟ آپ نے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جانا ہے، لوگ بہت سارے جملے کہیں گے، آپ ہر شخص سے الجھتے اور لڑتے رہیں گے کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا؟ ہر کوئی تو آپ کو پسند نہیں کرے گا. وہی بات ہے نا، جس روایتی سیاست اور روایتی سیاستدان کا تصور آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، کوئی دوسرا بھی پیش کر رہا ہے کہ میں ووٹ مانگنے جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. میں نے اس کی ابتدا میں وضاحت کر دی کہ میں ایک شعوری، فکری اور نظریاتی تحریک اور اس جد و جہد کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آئیں، پارٹی کے عہدے میرٹ اور جمہوریت کی بنیاد پر حاصل کریں، وہ ووٹ مانگیں. میں تو اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے ایک مرتبہ پھر یہ یقین دلاتا ہوں، زندگی میں کبھی کسی سے ووٹ نہیں مانگوں گا، زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں گا، کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، کبھی کسی طرح کا ذاتی فائدہ یا منفعت کسی بھی طرح سے کسی پولیٹیکل موومنٹ یا پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ نہیں کروں گا. اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں، میں بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جس اقرار الحسن نے اپنی زندگی کے 20-25 سال اپنے صحافت میں، اپنے جرنلزم میں لوگوں کے لیے آواز بلند کی، وہ اپنے لیے بھی آواز بلند کرنے کا برابر کا حق رکھتا ہے. بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس شخص نے جو کیا وہ درست تھا، وہ غلط تھا، کیا اس پر رد عمل نہیں دیا جانا چاہیے تھا، کیا اس نے کوئی ٹھیک بات کی. یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جی برداشت کریں، جی تحمل کریں، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. نہیں، میں ایک اور سینیریو آپ کے سامنے شاہ صاحب رکھنا چاہتا ہوں. آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کوئی شخص بے شک سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ہے، وہ اپنے گھر میں یا کسی اپنے دوست سے، کسی فرد سے آپ کے بارے میں جو بھی بات کر رہا ہے، آپ قابل اعتراض گفتگو کر رہا ہے یا آپ سیاسی کامنٹ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، آپ دیوار پلنگ کے لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں گے کہ میرے بارے بات کیوں کر رہے ہو؟ یعنی یہ غلط تقابل اور موازنہ ہے نا. ایک کیا ہے کہ گھر کے اندر کوئی دیوار کے دوسری طرف کوئی بات کر رہا ہے، ایک سرکاری وردی پہن کر سرکاری امیگریشن کاؤنٹر پر کھڑا ہو کر ایک سرکاری ادارے FIA کا سرکاری افسر ایک بات کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے اور اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ اس بات کو سن رہے ہیں. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی غلط کمپیریزن اور موازنہ ہے دونوں باتوں. اچھا شادی، جو اس نے کہا وہ آپ کا، ہم نے پورے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے رد عمل کو سنا، بعد میں آپ بھی ویسے ہی جملے کہتے ہوئے دکھائی دیے جو آپ کی ویڈیوز آئی ہیں. تو کیا آپ اگر ایک پولیٹیکل کی فگر ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ کسی یونیفارم والے شخص کو، کسی سرکاری ملازم کے بارے میں یہ جملہ تراشیں؟ اگر آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا تو آپ نے کیا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کیا، کوئی درخواست دی، یا آپ خود سے عدالت لگائی، خود ہی اپنے فیصلہ سنا دیا؟ نہیں، خود عدالت اور فیصلہ سنانے کی ہرگز بات نہیں. دیکھیے، جہاں بھی جو بھی آپ سے اس متعلق بات کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنفرنٹ کیا جانا چاہیے. اور میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ میں نے
کوئی گالم گلوچ نہیں کی. ہاں اس بات پر ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ آپ نے آواز بلند کی نہیں کی, مگر بڑی بدقسمتی ہے نا کہ ہم اپنے سیاسی نظریات کے تناظر میں واقعات کو دیکھنا شروع ہو گئے. اسی ایئرپورٹ پر آج سے شاید 6 مہینے سال پہلے بھی میں نے جب یہ ایف آئی اے کے افسران مختلف لوگوں کو پروٹوکول دے رہے تھے اور وہاں عام لوگ لائنوں میں لگے ذلیل ہو رہے تھے, تب بھی میں نے اس سے شاید 10 گنا زیادہ اونچی آواز میں بات کی تھی. تب آپ صحافی اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو سکتے تھے. اب آپ ایک سیاسی رہنما ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر ایک اولاً تو ایسا نہیں ہے کہ میں سیاستدان ہوں, میں نے وضاحت کر دی اس کی, لیکن اگر کوئی سیاستدان ہے بھی تو کیا اس سے آپ یہ حق اور یہ رائٹ چھین لیتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی تصدیق کرے؟ اس کے ساتھ فیملی موجود ہے. گوندل صاحب, آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر اور کوئی بھی بدبخت کسی بھی طرح کا پولیٹیکل کامنٹ پاس کرے گا, میں بسریعام مذمت کروں گا اس کی. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا جواد صاحب کو بھی ساتھ شامل کر کے جواد صاحب کی رائے بھی ذرا لینا چاہتا ہوں. جواد صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایک بڑے سٹار کے طور پہ آئے, ہم سب آپ کو سنتے رہے, آج بھی سنتے ہیں, ابھی بھی آپ کے وہ جو گائے ہوئے گانے ہیں وہ بھی وائرل ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹس سامنے آیا, پولیٹیکل پارٹی کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کے نام کی مثال دی جائے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جواد احمد تو کہتے ہیں کہ میں ریپلیس کروں گا ان ساری جماعتوں کو, عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری. وہ تضحیک کا پیمانہ کیسے بن گیا اگر کسی کو کہا جائے کہ جواد احمد جیسا اس کا حال ہوگا؟ اس پر کیا رائے آپ کی؟ اچھا, مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بات ہوئی ہے. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ شاید اس نے کوئی غلط لفظ بھی استعمال کیا تھا. تو جہاں تک یہ بات ہے تو اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. مجھے یہ اقرار بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا. لیکن جو اصل بات ہے نا عمر, وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ان تمام جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ کوئی نئے لوگ آئیں سیاست میں, کہیں سے بھی آئیں, وہ چاہے شوبز سے آئیں, چاہے نیوز سے آئیں جیسے اقرار آئے ہیں, یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں آئندہ بھی. تو ان کو یہ ایشو ہے کہ یہ آئے کیوں ہیں, یہ کیوں آئے ہیں اور تنقید کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پوری سیاست جو ہے, چاہے وہ شریف خاندان کی ہو, بھٹو سرداری خاندان کی ہو, یا عمران خان اور شاہ محمود قریشی خاندانوں کی ہو, یہ ساری سیاست تنقید کے اوپر ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو نیازی خاندان جو ہیں اب تو وہ آ گئے ہیں سامنے, ان کی بہنیں آج کل ان کے لیے بڑا کچھ کر رہی ہیں. اس سے پہلے بشرا بیگم بھی سیاست میں کافی حد تک انوالو رہی ہیں. ساری کرٹیکل سیاست تھی, ساری کرٹیک بیس سیاست تھی. تو سیاست جب ہو ہی اس بات پہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے غلط کیا, ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, تو اس میں پھر گالم گلوچ جب کی جاتی ہے نا کسی بھی پارٹی سے, اور اسپیشلی یہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی ہے. مجھے آج تک, اور مجھے نہیں لگتا کہ اقرار بھی یہ شاید یہ بات کریں گے, میرے سے چھوٹے ہیں لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئے ہیں, لیکن وہ بتائیں گے آپ کو کہ باقی پارٹیز نہیں گالم گلوچ کر رہی, صرف پی ٹی آئی کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ ہے بڑی سمپل, کیونکہ عمران خان پہلے آدمی تھے جو ایک مشہور آدمی تھے اور وہ سیاست میں آئے تھے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایسے آئیں گے جو نامور کے اپنے اپنے فیلڈ میں ہوں گے, تو ان کو وہ ایک سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے, ان کے لیے ایک بن جاتا ہے, چیلنجنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے. تو یہ اسپیشلی ایک سوشل میڈیا ان کے خلاف چل پڑتا ہے. اور جہاں تک میری بات ہے, میں تو سوشلسٹ پارٹی بنا رہا ہوں یار. میں تو سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہ تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے ابھی. یہ تو دنیا میں جو ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر بڑا مشکل ہے اس کو بنانا, اور میں وہ مشکل کام کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ میرے ساتھ آپ کا کیا تعلق بنتا ہے گالم گلوچ کا؟ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں, لیکن میں تو آپ کے طبقے کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ غریب ہیں, آپ مڈل کلاس کے ہیں, آپ لوور مڈل کلاس کے ہیں, آپ مڈل کلاس کے ہیں, ایون تھوڑے سے اپر مڈل کلاس کے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں اور احساس مند ہوتے ہیں. تو میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں, اس سے ایک بات تو صاف ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سیاست کے اندر گالم گلوچ نہ کریں, اور وہ گالم گلوچ کرتے ہیں تو ریبٹل. ویری رائٹ. یہ جواد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے.